پاکستان اس وقت ایک پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے، اور پاکستان اور وطن عزیز، ملک کی افواج، ملک کے ادارے اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ایک بات میں ضرور آج کہنا چاہتا ہوں، جب وطن حالت جنگ میں ہو، جب وطن ملک حالت جنگ میں ہو، تو اس وقت وطن کی خارجہ پالیسی، وطن کے اداروں، وطن کی فوج، ان کے خلاف ایک جملہ کہنا، ان کے خلاف ہرزہ ذرائی کرنا، یہ نہ اسلام میں درست ہے، نہ قانون میں درست ہے، نہ آئین میں درست ہے، نہ اخلاقیات میں درست ہے۔ آج وطن عزیز کے اوپر ایک طرف انڈیا، ایک طرف افغانستان سے جنگ جاری ہے، جس کے بارے میں درد دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ان دونوں مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دے، اور جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو جائے، اور امن و امان اور دوستی، پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری دعا ہے، یہ کرنا جائز ہے اور درست ہے، اللہ تعالیٰ صلح کرا دے۔ لیکن یہ کہنا کہ افغانستان کے اندر اگر پاکستان نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ بات نہ جائز ہے نہ درست ہے۔ آج میں حکومت سے، مقتدرہ سے اور آپ عوام سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عزیز میں کس قسم کی خارجہ پالیسی کی بات نہیں ہو رہی، داخلی پالیسی ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دوسروں کو تکفیری ہونے کا تانا دیتے رہے، فتوے دیتے رہے، آج وطن عزیز ایک پیچیدہ صورتحال کا شکار ہوا تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے ایسا کیا، اگر آپ نے پاکستان کے لکھے پڑے دفاعی معاہدے کے اوپر جو سعودیہ کے ساتھ ہے عمل کیا تو پاکستان دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ پاکستان کی پالیسی کہاں ہے؟ کہاں ہیں ریاستی ادارے؟ کیا انہوں نے یہ بیان نہیں سنا؟ وہ لوگ جو وحدت، نام ہے وحدت مسلمین، وہ لوگ اعلانیہ سینیٹر بن کے ذمہ دار پوزیشن کے اوپر جا کے پاکستان توڑنے کی بات کریں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ سکردو میں نظر آتش کر دیں، فوجیوں کو 2 کو زندہ جلا دیں، ایک سیاح کو مارنے کی کوشش کریں، بریگیڈ کے دفتر جلا دیں، آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ کر دیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، ہم نے تو پھر بھی گزارش ہی کرنی ہے کہ آپ اگر ایک گروہ کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہیں کہ اس کو مرید کے پار نہیں کرنے دے رہے، تو دوسرے گروہ کے ساتھ اتنی نرمی کس وجہ سے ہے؟ پھر وہ جو وحدت مسلمین ہے، یہ تو وہ اتحاد امت کا علمبردار، وہ حکمرانوں کو کہہ رہا ہے رذالت و ضلالت میں آپ نے انتہا کر دی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مثال دے کے کہہ رہا ہے آپ کا انجام نتنیاہو اور ٹرمپ والا ہوگا۔ کیا یہ بدماشی کھلی نہیں ہے؟ یا یہ کھلی جارحیت نہیں ہے؟ کیا یہ پابندیاں صرف اہل حدیث، اہل سنت کے لیے؟ عجیب و غریب اتحاد امت کے یہ نقیب ہیں، لوگوں کو خارجی کہتے ہیں، اور خود یہ فتوے دے رہے ہیں۔ ایک اور شخص اٹھا، اور دکھ اس کا سب سے زیادہ، جو ایران کے بارے میں اس وقت مخالفت کرے گا وہ امریکہ کا، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہودیوں عیسائیوں کا ایجنٹ ہے۔ آپ کو یہ فتوے کا اختیار کس نے دیا کہ آپ کی سیاسی سوچ اور فکر کے ساتھ جو بندہ اختلاف کرے وہ یہودی اور عیسائی ایجنٹ ہے؟ یہی تکفیریت ہے۔ آپ خود بخود مفتی بن گئے۔ کیا ہم نے آج تک یہ بات کہی ہے کہ سعودیہ کے خلاف ایک لفظ بولنے والا پاکستان کے خلاف، حالانکہ یہ کہنا تو بنتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان اور سعودیہ کے خلاف ایک لفظ بولنے والا یہودی اور عیسائی ایجنٹ ہے؟ لیکن آپ کا جواب یہی بنتا ہے، اگر ایران کے خلاف ایک لفظ بولنے والا یہودی اور عیسائی ایجنٹ ہے تو پاکستان اور سعودیہ کے خلاف ایک لفظ بولنے والا بھی عیسائیت اور یہودیت کا اصل ایجنٹ ہے۔ اصل ایجنٹ تو وہ ہے پھر جو سعودیہ اور پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ اور بھائی آپ کا کسی کے ساتھ سوچ و فکر کا اختلاف ہو جائے
تو اس کے اوپر یہودیت اور عیسائیت کے اور ایجنٹی کے فتوے نہیں لگاتے، ورنہ یہ فتوے سب سے پہلے آپ کے اوپر لگنے ہیں۔ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ اور پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور مجھے بعض لوگوں نے کہا، کہنا نہیں تھا چاہتا لیکن کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کے نمازی بیٹھے میں، اسی مسجد میں ان کی جماعت کے بندے آئے یہاں کے، حالانکہ جتنے سیاسی لوگ ہیں نون لیگ کے، ملک شہباز وغیرہ، بھائیوں والا تعلق ہے، محبت والا، عقیدت والا، نمازی ہیں، آپ کو پتہ مسجد کے ہماری، لیکن ان کی جماعت کے بندے ہمارے پاس آئے جمعے کے اندر بھی، تو دین پسند اور اسلامی جماعت ہونے کے ناطے، دینداروں کی آواز کو تقویت پہنچانے کے ناطے اس حلقے میں بھی ان کی سپورٹ کی۔ تو مجھے میرے نمازی ساتھیوں نے پتا کہا کیا تھا کہ علامہ صاحب ان سے کبھی اچھے کی امید نہ رکھنا۔ میں کہا اچھے کی امید پہ نہیں حمایت کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا، اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، لیکن پچھتاوا یہ ہے کہ میرے دوستوں کی رائے درست ثابت ہو گئی کہ جب بھی وقت آیا انہوں نے آپ کے خلاف ہردہ سرائی کرنی ہے، وہی ہو گیا، پورا میڈیا بھرا ہوا۔ اور بھائی آپ کی جو سوچ و فکر سے اختلاف کرے وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بس۔ باقی ہر ایک کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف کا حق ہے۔ میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ملک حالت جنگ میں ہے، اس لیے اختلاف نہ کیا جائے، لیکن آپ اپنے ہی ملک کو کہہ رہے ہیں خبردار اگر ایسے نہ کیا ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، خبردار حکمران رذیل اور ذلیل ہیں، خبردار اگر ایسا نہ کیا تو ہم حملہ کر دیں گے۔ کبھی آج تک مولانا فضل الرحمان نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ اگر افغانستان کے خلاف آپ نے آپریشن کیا تو ہم پاکستان کے اندر ہنگامے کر دیں گے؟ مطالبہ ہی کرتے ہیں نا کہ مذاکرات کرو۔ افغانستان میں سب سے بڑی تعداد دیوبند کی اور اہل حدیث کی ہے، سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز وہ ہیں۔ اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت، نمائندہ تنظیم ہونے کے ناطے ہم نے بھی، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو جائے، خواہش ہے، لیکن اگر پاکستانی فوج جنگ لڑی ہے تو اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں وطن کے لیے۔ خواہش مولانا فضل الرحمان نے کبھی آج تک یہ بیان دیا خبردار اگر طالبان افغانستان کے اوپر دیوبندی ہیں سارے ان پہ حملہ کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے جتنے کو ووٹ ہیں نا پوری دنیا کو آپ کی حقیقت پتہ ہے، اللہ کے فضل سے صرف اکیلی میری جماعت کی 6000 مساجد کے جو فجر کے نمازی ہیں نا وہ آپ کے پورے ملک کے ووٹوں سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں شاید، اور یہ زوال، ایسا زوال آنا ایک ایسی جماعت کے اوپر جن کے رہنما عبقری ہوا کرتے تھے۔ ہمیں جماعت اسلامی سے شکوہ تھا کہ آپ دفاع صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ مولانا سید منور حسن رحمہ اللہ نے اور سابقہ امیر نے اس بات کو دھونے کی کوشش کی، دفاع صحابہ کانفرنس بھی ہوئی، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کو وطن میں شاید آپ کی کراچی میں کوئی مجبوری ہے کہ ان سے ووٹ لینا ہے، ووٹوں کے لیے آپ نظریات کو اور اپنی پوری کی پوری جماعت کو اور اس کے نظریات سے یو ٹرن لینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں بغیر فتوے لگائے، آپ کہیں میں اس کے ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو ایسی بات کرے گا کہ ایران نے جو سعودیہ کے اوپر حملے کیے ہیں جو ان کی مذمت کرے گا وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ امریکی ایجنٹ ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی مذمت کی ہے، ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، ہم نے لکھا پڑھا ہے، وہ کہتا ہے دفاعی معاہدے پہ عمل کیا تو پاکستان ہی توڑ دیں گے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ادارے ان کو کنٹرول کریں، ان کو پکڑیں، ان کی گرفت کریں، اور اگر آپ نے ان کو اتنی کھلی چھوٹ دینی ہے تو پھر اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ قانون کی جو لاٹھی ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی اور ہماری مسجدیں کئی بند پڑی ہیں، اور ہم پھر بھی مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر کبھی ایک 75 سالہ تاریخ میں اہل حدیث نے کبھی ریاست کی کسی املاک کو نظر آتش نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری شرافت ہمارے گلے پڑ رہی ہے۔
ہم بھی یہ جتھے والی، گروہوں والی اور فتنے بازوں والی سیاست کریں تو آپ ہمارے مطالبات کو مانیں گے؟ ایسا نہ کیا جائے۔